اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین بعد حمد و ثنا سامعین ذی احتشام، میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر اعلان فرما رہا ہے کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین ذی احتشام، رب قدیر نے یہ فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رب قدیر نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کس چیز کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ علیہ السلام نے کس چیز کی گواہی دینی ہے۔ تو سامعین ذی احتشام سماعت فرمائیں کہ آقا علیہ السلام کو رب قدیر نے جو گواہ بنایا ہے وہ خود اپنی ہی توحید کا گواہ بنایا ہے، کسی اور چیز کا گواہ نہیں بنایا۔ سامعین ذی احتشام وہ کیسے؟ سامعین ذی احتشام کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، جو بھی نبی آتا اپنی امت کے سامنے رب قدیر کی توحید کے نعرے کو بلند کرتا، لوگوں کو رب کی طرف بلاتا، تو ان نبیوں کی امت کے جو لوگ ہوتے وہ ان نبیوں پہ سوال کرتے کہ اے ہمیں رب کی طرف بلانے والوں، اے ہمارے سامنے رب کی توحید کا نعرہ بلند کرنے والوں، کیا تم نے رب کو دیکھا ہے جو ہمیں رب کی طرف بلا رہے ہو، جو ہمارے سامنے رب کی توحید کا نعرہ بلند کر رہے ہو؟ تو وہ فرماتے کہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا۔ تو پھر سوال ہوتا کہ تم رب کو کیسے مانتے ہو اور ہمارے سامنے اس کی توحید کا نعرہ کیسے بلند کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ ہم پہ صحائف اترتے تھے جس کی وجہ سے ہم رب کو مانتے ہیں، اور اس کی توحید کا نعرہ تمہارے سامنے لگا رہے ہیں، تم بھی اس کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ سامعین ذی احتشام جب باری آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے کہ رب سے کلام کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اب ان کی باری آئی تو رب سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رب قدیر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب فرماتا ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رب قدیر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب قدیر فرماتا ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رب قدیر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ موسیٰ کوہ طور پہاڑ پہ آ جا، تو مجھے دیکھ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو جمع کر کے کوہ طور پہاڑ پر رب کے دیدار کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب کوہ طور پہاڑ پر پہنچتے ہیں تو میرا رب قدیر اپنی ایک تجلی ڈالتا ہے جس کی آپ موسیٰ علیہ السلام نہیں لا سکتے، گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ان کی امت کے لوگ جل کر راکھ بن جاتے ہیں، سرما بن جاتے ہیں۔ سامعین ذی احتشام
جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو میرے پیارے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رب قدیر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ رب قدیر نے معراج والی رات اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پہ بلا لیا، اپنا دیدار بھی کروا دیا، راز و نیاز کی باتیں بھی کر دی، اور فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب تیرے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے، آج میں تجھے اپنا دیدار کروا رہا ہوں، تو آخری میرا نبی ہے، جب تو کل جا کر لوگوں کے سامنے میری توحید کا نعرہ بلند کرے گا، لوگوں کو میری توحید کی طرف بلائے گا، تو تیرے سے بھی اگر یہ سوال ہوا کہ تو نے رب کو دیکھا ہے، تو تو یہ کہہ سکے کہ میں نے صرف رب کو دیکھا ہی نہیں، رب سے راز و نیاز کی باتیں بھی کی ہیں، اور امت کے لیے نمازوں جیسا حسین تحفہ بھی لایا ہوں۔ سامعین احتشام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب قدیر نے اس طرح اپنی توحید کا گواہ بنایا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی تحریر کا اختتام کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔